नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में जनाब असबक़ बिन नबाता के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। हज़रत असबक़ बिन नबाता का पूरा नाम असबक़ बिन नबाता अल-मजाशी अल-तमीमी अल-हंज़ली है। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के करीबी और वफ़ादार साथियों में थे और शरततुल ख़मीस के अरकान में से थे, जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि वो आपके मकसद के लिए मौत तक लड़ेंगे। वो एक अजीम शहसवार थे। अबुल जरूद ने असबक़ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका मकाम ऐसा है कि हमने अपनी तलवारें अपने कंधों पर रख ली हैं और जिसके बारे में हज़रत अली हुक्म देंगे उसे कत्ल कर देंगे। जब असबक़ बिन नबाता से पूछा गया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको और आप जैसे लोगों को शुरततुल ख़मीस क्यों कहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया है कि हम उनके लिए उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम उनके दुश्मन को कत्ल न कर दें या हम खुद कत्ल न हो जाएं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जन्नत का वादा किया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। हज़रत असबक़ बिन नबाता सिफ़ीन की जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक कमांडर की हैसियत से शामिल हुए थे। हज़रत अली के असहाब में असबक़ बिन नबाता की शोहरत की सबसे बड़ी वजह उनकी रवायतें हैं और इल्मुर रिजाल के शिया उलमा ने उन्हें हदीस का एक मुमताज़ और सिक्का रावी माना है। उनकी रवायतें बुनियादी तौर पर तारीख़ी, फ़िक़ही और अखलाक़ी मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। उनकी रवायतें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मालिक अश्तर के नाम ख़त और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वो वसीयत जो आपने अपने फ़र्ज़ंद हज़रत मोहम्मद हनफिया के नाम तहरीर किया हैं। जब इब्न मुलजिम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मोहलिक ज़रब लगाई थी तो असबक़ बिन नबाता बयान करते हैं कि मैं और हारिस और सुवैद बिन गुफ़ला और दूसरे दोस्त आपके दौलत सरा पर तशरीफ़ ले गए। हम दरवाज़े पर रुक गए और जैसे ही हमने बैतुश्शरफ़ से रोने की आवाज़ सुनी, हम भी रोने लगे। चुनांचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तुमसे अपने घरों को लौटने की दरख्वास्त की है, लिहाजा तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। मेरे अलावा सब अपने अपने घरों को चले गए। मैं दरवाज़े पर ही रुका रहा। फिर घर के अंदर से शदीद रोने की आवाज़ आई और मैं भी रोने लगा।
امام حسن علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کیا میں نے تم سے جانے کو نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اے رسول اللہ کے فرزند، میرا دل مجھے جانے نہیں دیتا اور میرے پاؤں مجھے اٹھانے سے انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں امیر المومنین کو دیکھ نہ لوں۔ اس پر امام حسن علیہ السلام رکے اور اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر جانے کی اجازت لے کر وہ باہر تشریف لائے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر ایک پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ خون کے بہہ جانے کی وجہ سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں فرق نہیں کر سکا کہ کون زیادہ پیلا ہے، آپ کا چہرہ یا وہ سر پر بندھی ہوئی پٹی۔ میں آپ پر گر پڑا اور میں نے آپ کو بوسہ دیا اور روتا رہا۔ آپ نے فرمایا اے اسبغ مت رو، کیونکہ یہ میرے جنت کے جانے کا راستہ ہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، میں آپ کا فدیہ بنوں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ ہم کو بہت یاد آئیں گے۔ اے امیر المومنین، آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو بیان فرما دیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ آج کے بعد مجھے آپ سے دوبارہ کچھ سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا ہاں اے اسبغ، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی، میری مسجد میں جاؤ، منبر پر جا کر لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے کے بعد کہنا اے لوگو، میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے معزز فرشتوں اور اس کے نبیوں کی طرف سے اور میری طرف سے اس پر لعنت ہو جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یا اپنے آقا کے خلاف کام کرے یا اپنے ملازم کا حق غصب کرے جس کو اس نے کام کے لیے رکھا ہو۔ میں مسجد میں گیا، منبر پہ گیا۔ جب قریش اور مسجد میں موجود دیگر لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ میرے قریب آ گئے۔ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آن صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا، پھر کہا لوگو، میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہوں اور وہ تم سے کہتے ہیں اللہ، اس کے معزز فرشتوں اور اس کے انبیاء اور میری طرف سے اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے یا اپنے مالکوں کے خلاف کام کرتا ہے
یا جو اپنے ملازم یا اس شخص کو جس کو اس نے کام پر رکھا ہے اس کا حق ناجائز طور پر غصب کیا ہے۔ لوگوں میں سے کسی نے کچھ نہ کہا سوائے عمر ابن خطاب کے۔ انہوں نے کہا، اے ابو الحسن، آپ نے یقیناً پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن آپ نے ایک ایسا پیغام پہنچایا ہے جو واضح نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ میں واپس آیا اور حضور کو اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں واپس جاؤ، میرے ممبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرو اور مجھ پر اس کا درود پڑھو، پھر کہو، لوگو، ہم تمہارے پاس کوئی چیز لے کر نہیں آتے جب تک کہ ہمارے پاس اس کی وضاحت نہ ہو۔ میں یعنی رسول اللہ باپ ہوں اور میں تمہارا مولا ہوں، اور میں وہ ہوں جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑی جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ حضرات نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔